جہاں پہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں پہ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم جو حدیث آئی ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدیث صحیح. تو یہ کیا بتاتی ہے ہمیں حدیث کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا کہ پہنچاؤ مجھ سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اور حدیث بیان کرو بنی اسرائیل سے، اس اور کوئی حرج نہیں جنی اس میں. اور جس نے جھوٹ بڑا گھڑا مجھ پر جان بوجھ کر، متعمدن ارادے سے، عمد کر کے، جان بوجھ کر، پس بنا لے وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں، یعنی اس نے اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لیا. اللہم لا تجعلنا منہم. یعنی کہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے، راوی جو اس حدیث کے ہیں عبداللہ بن عمر ہیں. تو یہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی؟ دو تین چیزیں علیحدہ علیحدہ بتا رہی ہے. ایک تو کیا کہ قرآن کی آیات مجھ سے بتاؤ، یعنی کہ قرآن کی آیات آگے بتاؤ، چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو، قرآن کو آگے پہنچانا ہے. تو یہ فرض ہمیں نظر آ رہا ہے پھر، ہے نا، ہمارے اوپر فرض ہی ہے نا جی پھر، کہ پہنچانی ہے چاہے ایک ہی کیوں نہ پہنچاؤ. تو ایک کو بھی غور و فکر کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ غلط ملت نہیں، بلکہ غور و فکر کے ساتھ اسے پہنچانا ہے. تو یہ پھر دوسری بات کیا ہے اس میں کہ بنی اسرائیل کی روایات بیان کر دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گڑا، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ من النار، آگ میں سے ہے. اس کا ٹھکانہ یعنی آگ ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. ساتھ میں ڈرایا بھی گیا ہے کہ ایسے ہی نہیں جلدی جلدی کر دینا، سوچ سمجھ کے بتانا ہے. سوچ سمجھ کے، آیت کو بھی، آیت کا بھی پتہ ہو تو پھر بتانا ہے. ٹھیک آیت ہونی چاہیے، پتہ ہو تو پھر بتانا ہے. ٹھیک ہے. آگے پہنچانا کب ہے؟ جب اس کا صحیح علم ہو. غلط ملت نہیں بتا دینا آگے، کیونکہ وہ بھی جھوٹ کے کہہ دیا، نعوذ باللہ کہہ دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، حدیث ہے جی، حالانکہ وہ حدیث نہ ہو، کسی اور کا ہی قول ہو، کچھ ہو، تو وہ پھر کیا ہوگا؟ جان بوجھ کر جھوٹ گڑنا ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم. فضائل القرآن میں سے یہ ہے کہ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من علم آیتن، جس نے سکھائی ایک آیت، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سے، وعز وجل، کان لہو ثوابہا، اس کے لیے ثواب ہے اس کا، ما تلیت، جب تک وہ پڑھی جاتی رہے. کتنی بڑی سعادت ہے نا. کتنا ثواب ہے اس کے لیے، جب تک وہ پڑھی جاتی رہے. یعنی کہ جب وہ سکھاتا ہے کسی کو ایک آیت، تو جب تک اس کے اوپر عمل ہوتا رہے گا، آگے سے آگے پہنچاتے رہیں گے، جب تک وہ آیت پڑھی جاتی رہے گی، تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے اجر لکھا جاتا رہے گا، اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. تو کتنا بڑا ہے نا سعادت ان مسلمانوں کے لیے. اللہ نے کتنے بتائے ہیں مسلمانوں کو ثواب حاصل کرنے کے طریقے. ایک آیت ہی، جہاں پہ بھی ایک آیت کی ہے بات، جہاں پہ بھی ایک ہی آیت کی بات ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی کتاب میں سے ہے، یہ نہیں کہ جھوٹ گڑ گڑ کے نعوذ باللہ جیسے کرتے تھے اہل کتاب، ایسے نہیں.
اللہ کی کتاب کی ایک آیت. تو کئی دفعہ ہوتا ہے نا ہمارے گھر والوں کو یا کسی کو خبر نہیں ہوتی اس کام کی، اس چیز کی، اور وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں، تو انہیں بتانا چاہیے، انہیں پتا دینا چاہیے کہ یہ غلط ہے، یا غلط نہ بھی کہیں اسے، کیونکہ غلط کہنے سے وہ ہو جاتے ہیں، افینسو موڈ میں آ جاتے ہیں. صرف یہی ہے کہ دکھا سکتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ کر سنا سکتے ہیں کہ جی دیکھیں قرآن میں یہ لکھا ہے نا. آگے وہ نہ مانے تو ان کی مرضی ہے. بتا دینا جو ہے وہ فرض ہونا چاہیے، پتا ہونا چاہیے کہ اس کو بتانا ہے انشاءاللہ تعالی. اور پھر یہ ہے کہ اسرائیلی روایات جو ہیں ان کو یہ ہے کہ کچھ من گھڑت بھی ہیں ان کی، تو ان کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر جو عمل ہے اس میں دیکھنا ہے کہ وہ عمل کے قابل ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو ان سے پرہیز ہی کیا جائے. ہم عام لوگ تو نہیں بتا سکتے ان کو آگے نا، پتہ نہ ہو. پھر جھوٹ گاٹے کی بات جو ہے اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ دونوں ہی احادیث ہیں، اور ماشاءاللہ یہ بھی سلسلہ صحیحہ کی ہی حدیث ہے. یہ دوسری بھی فضائل قرآن کے سلسلے میں، تو یہ تعلیم حدیث کا ہے، اور یہ فضائل قرآن کے سلسلے میں، قرآن کے افضل ہونے کے سلسلے میں یہ ہے. کیا ہے؟ جس نے قرآن کی ایک آیت سکھائی، اللہ کی کتاب میں سے ایک آیت سکھائی، اس کے لیے ثواب ملتا اسے رہے گا جب تک وہ آیت تلاوت کی جا رہی ہوگی. تو جب تک وہ تلاوت کی جا رہی ہوگی، لوگ آگے آگے پہنچا رہے ہوں گے، تو اس کے اجر میں اضافہ ہوتا جائے گا، چاہے وہ فوت ہو جائے چاہے وہ زندہ ہے. ٹھیک ہے کہ وہ زندہ ہے تو اس کو اجر ملے گا، جب فوت ہو چکا ہے تو اجر ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. نہیں، زندہ ہے جب مر جائے اس کے اجر میں، اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا جب تک آیت تلاوت کی جاتی رہے گی. تو ایک آیت کہا جاتا نا کہ ایک. تو انشاءاللہ تعالی جہاں پر ہم ختم کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.